کبھی آپ نے رات میں آسمان کو دیکھا ہے اور اچانک دل کے اندر ایک عجیب سا احساس آیا ہو، سٹارز کے ساتھ ایک کنیکٹ فیل ہوا ہو، جیسے یہ ستارے خاموش نہیں ہیں، جیسے کچھ کہہ رہے ہو، جیسے تم بہت چھوٹے ہو لیکن پھر بھی کسی بہت بڑی کہانی کا ایک حصہ ہو۔ اگر میں تم سے کہوں کہ یہ سچ ہے کہ یہ جو یونیورس ہے نا، یہ چپ چاپ عبادت میں ہے، ایک خاموش لگاتار چلنے والی دعا میں، اور آج ہم اسی خاموشی کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم بات کریں گے ایک ایسے مسٹیریس کنیکشن کی جو ستاروں سے ہوتی ہوئی سیدھا تمہارے دل تک آئے گی اور تمہارے وجود کے ہر ایک ذرے کو محسوس ہوگی۔ ایک ایسی سوچ جو شاید آپ کا اس کائنات کو دیکھنے کا اور خود کو سمجھنے کا نظریہ ہی بدل دے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو تمہارا یہ سوال ہوگا کہ ایک بے جان دکھنے والا یونیورس عبادت کیسے کر سکتا ہے نا؟ قرآن میں سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 7 آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں پاتے۔ سوچو، پتھر کیسے تسبیح کرتا ہوگا؟ ستارے کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہوگے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے تم ان کی زبان نہیں سمجھ پاؤ گے، تو یہ یونیورس کس زبان میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے؟ جواب ہے موومنٹ، موشن، گھومنا، آربٹ کرنا۔ یہ یونیورس لفظوں میں نہیں، حرکت میں عبادت کرتا ہے، ان ایکشنز۔ اور حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ حرکت جو اوپر آسمانوں میں چل رہی ہے، وہی راز تمہارے اپنے جسم کے اندر بھی چھپا ہوا ہے۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا اور اندر چلنا ہوگا، اتنا اندر جو انسانی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ایٹم کے اندر۔ سوچو، ہر چیز جسے تم چھوتے ہو، چاہے وہ تمہارا موبائل فون ہو، تمہارے اپنے ہاتھ ہو یا زمین کی مٹی، یہ سب نینو سائز کے ایٹم سے بنے ہوئے ہیں۔ تمہارا جسم، ہوا، زمین، یہ سب ایٹم سے بنے ہوئے ہیں۔ سائنس کہتی ہے ہر ایٹم کے اندر ایک چھوٹا سا نظام چل رہا ہے، اس کے بیچ میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے گرد الیکٹرانز گھومتے ہیں۔ ہاں، سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ الیکٹرانز کبھی سکون سے نہیں بیٹھتے، یہ کانسٹنٹ موشن میں ہے، بالکل جیسے ایک تیز گھومتا ہوا پنکھا۔ جب وہ چلتا ہے تو آپ کو الگ الگ بلیڈز نہیں دکھتے، صرف ایک گول دائرہ، سرکل نظر آتا ہے۔ اب آپ اسے روحانی نظر سے دیکھو، یہ ننھی سی چیز جس سے پوری کائنات بنی ہوئی ہے، وہ ہر وقت ایک طواف کی حالت میں ہے۔ سائنس یہاں صرف اشارہ کرتی ہے، اصل نظام اور قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ جیسے ایک حاجی کعبہ کے گرد گھومتا ہے، ویسے ہی تمہارے جسم کا ایک ایک ایٹم اپنے سینٹر کے گرد گھوم رہا ہے۔ تمہاری مرضی کے بنا تمہارا وجود ہر پر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ صرف ایٹم تک ختم نہیں ہوتا۔ جو نظام، سسٹم ایک ننھے سے ایٹم میں چھپا ہے، وہی نظام اوپر آسمانوں میں بکھرا ہوا ہے۔ چلیے اب ایک مائکروسکوپک دنیا سے باہر نکل کر ذرا اوپر دیکھتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور ہمارا پورا سولار سسٹم ہماری گیلیکسی کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ قرآن میں سورہ الانبیاء میں ایک بہت پیارا لفظ استعمال ہوا ہے، یسبحون۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پانی میں تیرنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ستارے اور پلانٹس آسمان میں ایسے تیر رہے ہیں جیسے کوئی کشتی نرم موجوں پر تیرتی ہے، بنا ٹکرائے، ایک پرفیکٹ ڈسپلن کے ساتھ۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے سولار سسٹم کے اکثر پلانٹس ایک ہی ڈائریکشن میں آربٹ کرتے ہیں۔ اگر اوپر سے دیکھا جائے تو یہ اینٹی کلاک وائز لگتا ہے، یعنی اس دشا یا ڈائریکشن میں جو کلاک کی سوئی سے الٹ ہوتا ہے۔ اور جب ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ہم بھی اینٹی کلاک وائز ہی گھومتے ہیں، چاہے وہ ایٹم ہو، چاہے وہ پلانٹس ہو، چاہے وہ گیلیکسی ہو، یا پھر خود تم۔ ہر چیز کا ایک سینٹر ہوتا ہے اور ہر چیز اس سینٹر کے گرد گھوم رہی ہے، موشن میں ہے، حرارت میں۔ کیا صرف یہ ایک اتفاق ہے یا پھر ایک ہی ماسٹر آرٹسٹ کا ایک سائن ہے کہ پوری کائنات کا قبلہ یعنی کہ ڈائریکشن ایک ہی ہے؟ لیکن اس گرینڈ سسٹم میں ایک بہت گہری اور خوبصورت بات چھپی ہوئی ہے۔
सितारों की अपनी मजबूरी है, एटम्स का अपना रास्ता है, लेकिन अल्लाह ने तुमको इंतखाब यानी चॉइस दिया है। जब तुम काबा का तवाफ़ करते हो तो ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे इंसानों की एक गैलेक्सी हो, हज़ारों लोग एक सेंटर में। लेकिन यहाँ एक बहुत फ़र्क है, प्लैनेट्स मजबूर है, एटम्स भी मजबूर है, उनके पास चॉइस नहीं है, मगर इंसान के पास चॉइस है, फ्री विल है। तुम अपनी मर्ज़ी से अल्लाह को अपनी ज़िंदगी का सेंटर बनाते हो। तुम मजबूरी में नहीं, मोहब्बत में उस ऑर्बिट में घूमते हो। और एक और बहुत खूबसूरत बात है, हमारा दिल बॉडी के सेंटर में नहीं होता, थोड़ा लेफ़्ट साइड पर होता है, और तवाफ़ के वक्त काबा भी हमारे लेफ़्ट साइड पर होता है। जैसे हर चक्कर के साथ तुम्हारा दिल पुकार रहा हो, या अल्लाह मेरा दिल बिल्कुल तेरे करीब है। ये सिलसिला सिर्फ ज़मीर तक ही नहीं रुकता। मिराज के सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल ममूर में देखा आसमानों का काबा, जहाँ रोज़ 70,000 नए फरिश्ते इबादत करते हैं और फिर भी कभी वापस नहीं आते। सोचो, जब तुम ज़मीन पर तवाफ़ करते हो ना, ऊपर आसमान में भी तवाफ़ चल रहा है, तो तुम अकेले नहीं हो, तुम इस पूरी कायनात की तस्बीह का एक हिस्सा हो। और उस तस्बीह का सबसे बड़ा सबक या लेसन हमारे लिए पता है क्या है, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी, जिसने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया सच में। तो यूनिवर्स का एक ही रूल है, सेंटर सही हो तो सिस्टम स्टेबल होता है। जब हम ज़िंदगी में भटक जाते हैं ना, तो असल वजह ये होती है कि हमारा सेंटर बदल गया है। कभी हम पैसे को सेंटर बना लेते हैं, कभी लोगों को, कभी अपने डर को, या कभी अपने दर्द को। और जब सेंटर गलत हो जाए तो ज़िंदगी की ऑर्बिट टूटने लगती है। अगर आज आपको सुकून नहीं मिल रहा तो ज़रा रुक कर चेक करो, अपने अंदर झाँको, सोचो तुम्हारी ज़िंदगी किस चीज़ के गिर्द घूम रही है। और इसका सलूशन बहुत ही सिंपल है, बस अपनी ज़िंदगी का रुख वापस उस क्रिएटर की तरफ मोड़ लो, अल्लाह को अपना सेंटर बना लो। जैसे ही तुम्हारा मरकज़ यानी कि सेंटर सही होगा, तुम्हारी ज़िंदगी की हरकत में सुकून आ जाएगा। तो आज रात जब तुम आसमान को देखो तो उन सितारों को तन्हा ना समझना, वो भी इबादत में है हमारे साथ। और याद है वो मिस्टीरियस कनेक्शन जिसका ज़िक्र हमने शुरुआत में किया था, वो यही है कि कायनात का हर एक ज़र्रा और तुम्हारा दिल एक ही रिदम पर चल रहा है। तो इस हारमोनी को महसूस करो, शायद उन्हें देखकर तुम्हें भी अपनी खामोश तस्बीह मिल जाए। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को उस शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो शायद अपनी ज़िंदगी की ऑर्बिट में थोड़ा भटक गया है। शायद आपका एक शेयर किसी को उसका असली सेंटर याद दिला दे। और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपकी ज़िंदगी किस चीज़ के गिर्द घूम रही है। जज़ाकल्लाह खैर।